دیکھیں کتنے پیارے وہ لمحات ہوتے ہوں گے نا جو اللہ کے نیک بندوں کو میسر ہوتے ہیں، جب وہ تنہائی میں اپنے رب کو پا لیتے ہیں، اپنے رب کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جب وہ تنہائی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں نا تو ان کا دل لذت سے، نور سے بھر جاتا ہے، ان کا دل دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے دل میں یہی تمنا رہتی ہے کہ کب پھر ان کو وہی تنہائی ملے، وہ اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب سے باتیں شیئر کریں، اپنے رب کو اپنے معاملات بتائیں، اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اور ان کو واللہ ہی ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پاس بیٹھا ہے۔ تو ایسے لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہے نا۔ اصل ڈر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے محبت، اصل جو محبت ہے وہ تنہائی کی محبت ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم پارسا بنتے ہی رہتے ہیں، جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہے نا، واللہ اللہ کی قسم بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ وہ لوگ اصل محبت کے حقدار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اصل بندے ہیں۔ ہم تو صرف نام کے بندے ہیں، ہم تو صرف دکھلاوے کے بندے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے کا حق تھا وہ ادا نہیں کرتے۔ ہم تو صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے مسلمان ہیں، ہم دکھاوے کے مسلمان ہیں۔ وہ حقیقی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان وہی ہے، حقیقی محب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، سوائے اللہ کے کمرے کی کنڈی بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت اللہ سے ڈر جائے، اس وقت اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہا، ماما نہیں دیکھ رہی، بابا نہیں دیکھ رہا، بھائی نہیں دیکھ رہا، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی پاس نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ میرے ساتھ فرشتے ہیں، وہ میرے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، تو وہ جو ڈر ہے نا وہ محب ہے۔ تو ایسے لوگ، میں کہتا ہوں یقین مانیے، ایسے لوگ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی محبت، ایسی جو اللہ تعالیٰ سے دل لگی، کسی کو میسر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تنہائیاں پاکیزہ کر لیں اپنی، اللہ تعالیٰ سے حقیقی مسلمان بن کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ دل سے دعا کرتا ہوں، یقین مانیے جتنی فکر ہمیں دنیا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ قیامت والے دن ہم اپنے والدین کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں، جنت کا ذریعہ بن جائیں۔ مجھے ایک ویڈیو دیکھی، کلپ دیکھا، یقین مانیے جب بھی وہ لمحہ یاد آتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ وہ ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ میرے بابا اچھے نہیں تھے، لیکن میرے بابا کہتے تھے قیامت والے دن میں نے آپ سے جنت لے لی، مجھے مدرسے میں پڑھایا۔ یقین مانیے کہ ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ لمحہ یاد کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم کیسے اپنے والدین کو لے کے جائیں گے، جب بھائی ہم خود جنت میں نہیں جائیں گے تو بابا کو کیسے لے کے جائیں گے؟ بابا ہم سے کیا امیدیں لگائے گا؟ بابا نے تو ہمیں راستہ دکھا دیا، بابا نے تو ہمیں نیک بنا دیا، نمازی بنا دیا، لیکن ہم ڈر کے نمازی ہیں، ہم حقیقی نمازی نہیں، ہم دکھلاوے کے نمازی ہیں، حقیقی نمازی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہم حقیقی نمازی بن جائیں تو آج بھی فرشتے ہماری مدد کے لیے اترنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ حقیقی مسلمان بنا دے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہم ذریعہ نجات بن جائیں والدین کے لیے، قیامت والے دن ہم ان کے بازو پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ ایسا بنا دے رب، ایسا تب ہی ہوگا جب ہم عمل کریں، جب اللہ تعالیٰ کی حقیقی ڈر ہمارے دل میں بیٹھا ہوگا تبھی ہم ایسے بنیں، وگرنہ نہیں، وگرنہ تو صرف دکھلاوے کے مسلمان، دکھلاوے کے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک جیسا سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔